سے شکایت ہے، غریب آدمی ہے تو امیروں سے شکایت ہے، بیوی کو شوہر سے شکایت ہے، شوہر کو بیوی سے شکایت ہے، اولاد کو اپنے باپ سے شکایت ہے، باپ کو اپنی اولاد سے شکایت ہے، صرف اس وجہ سے کہ ہمارے پاس عدل نہیں ہے، انصاف نہیں ہے، ہم اپنے کے اندر عدل نہیں کرتے تو بڑے بدل کیا ہے؟ آیت کریمہ میں اللہ رب العزت والجلال نے 6 چیزوں کا حکم دیا ہے۔ میں اس کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ پہلے میں آپ کے سامنے یہ بتاؤں کہ یہ آیت کریمہ خطبے کے اندر کب سے پڑھی جاتی ہے؟ جمعہ کا جو خطبہ ہوتا ہے، اس خطبے کے اندر یہ آیت کریمہ کیوں پڑھی جاتی ہے اور کب سے پڑھی جاتی ہے؟ کیا جب سے جمعہ کا آغاز ہوا، جمعہ کی ابتدا ہوئی اس وقت سے؟ نہیں، تو بعد میں آیت کریمہ اس میں داخل کی گئی۔ لکھا ہے تفسیر کے اندر حضرت عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے یہ آیت کریمہ خطبے کے اندر داخل کی گئی ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا صحابہ کے زمانے میں کسی چیز کی کمی نہیں محسوس ہوتی تھی۔ ان کا ایمان، ان کا یقین اتنا مضبوط تھا، اتنا پائیدار تھا، وہ سمجھتے تھے عدل کس کے ساتھ کرنا ہے، انصاف کس کے ساتھ کرنا ہے، برابری کس کے ساتھ کرنا ہے، ان کے اندر کوئی گڑبڑی نہیں تھی۔ لیکن چونکہ زمانہ جیسے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوتے گیا، ایسے ہمارے اندر برائیاں، خرافات عام ہوتے گئے، اس لیے ان آیتوں کی ضرورت پڑی۔ لکھا ہے کہ عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے یہ آیت کریمہ خطبے میں پڑھی جانے لگی۔ اب مختصر سا تعارف، عمر ابن عبد العزیز ہیں کون، اس کو بھی جان لیا کہ کیوں داخل کیے ہوئے ہیں۔ لکھا ہے یہ 60 صدی میں پیدا ہوئے تھے مدینے کے اندر۔ عمر ابن عبد العزیز، ایک تو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسے ہر کوئی جانتا ہے، انہی کی نسل سے یہ بھی ہیں عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ جیسے وہ عمر، ان کے اندر انصاف تھا، عدل تھا، انہی کا نقشہ اور انہی کی ہر چیز اس عمر کے اندر بھی پائی جاتی تھی۔ 60 صدی کے اندر یہ پیدا ہوئے مدینے کے اندر اور 101 ہجری میں انتقال کرے، یعنی ملا جلا کر کے 40 سال کی بھی عمر کو نصیب نہیں ہوئی۔ لیکن میرے دوستو، یہ 40 سال نہیں بلکہ 38 سال کا نوجوان، ابھی ان کی عمر 38 سال ہوئی ہے، لیکن انصاف اور عدل کی وجہ سے 3 بر اعظم پر حکومت کرتے تھے۔ 38 سال کا نوجوان، آج ہمارا 40 سال 50 سال کا آدمی میں کیا کر سکتا ہوں؟ ان کی عمر 40 سال بھی نہیں ہوئی ہے، لیکن یہ 3 بر اعظم، 3 شہر نہیں، 3 گاؤں نہیں، 3 بر اعظم پر حکومت کرتے تھے عدل کی وجہ سے۔ جب ان کو حاکم بنایا گیا ہے تو انہوں نے اعلان کیا رعایا کے اندر کہ سب سے پہلا عدل میں اپنی ذات سے کروں گا، شروع کروں گا، عدل اور انصاف سب سے پہلے میں اپنی ذات سے شروع کروں گا، اپنی اولاد سے شروع کروں گا، اپنے بیوی بچوں سے شروع کروں گا، اپنے خاندان والوں سے شروع کروں گا۔ آج ہم اگر کچھ کرنا چاہتے تو پہلے دوسرے کو نشانہ بناتے ہیں۔ حقیقت یہی ہے، کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں پہلے دوسرے کو نشانہ بنائیں گے، بعد میں ہم۔ انہی کے زمانے کا واقعہ لکھا ہے کہ اتنا انصاف تھا ان کے اندر، ان کے زمانے میں شیر اور بکری ایک گھاٹ پہ پانی پیتے تھے۔ آدمی کو چھوڑو، جانوروں کے اندر بھی احسان آ گیا تھا، یہ عدل اور انصاف آ گیا تھا کہ شیر اور بکری ایک گھاٹ پہ پانی پیتے تھے۔ ان کا عدل تھا، عدل یہ کرتے تھے عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، لیکن ان کا اثر پوری رعایا پہ تھا۔ جیسا حکمراں ہوتے ہیں ایسی رعایا ہوتی ہے۔ آج ہم گالی دیتے ہیں اس کو، ہمارے جو حاکم ہیں، ہمارا جو بادشاہ ہے، ہمارے شہر کا پورے ملک کا جو کیا ہے پردھان منتری بنے بیٹھے، ہم ان کو گالی دیتے ہیں۔ پھر دوستو، قصور ان کا نہیں، قصور ہمارا ہے۔ ان کو کرسی تک کس نے پہنچایا ہے؟ آج جو کرسی پہ بیٹھے ہیں جا کر کے، کرسی پر کس نے پہنچایا؟ ان کا قصور نہیں، قصور ہم ہیں، قصوروار ہم ہیں، قصور ہمارا ہے، ہم نے وہاں تک پہنچایا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ہمارے اوپر کریں گے کچھ، جیسے ہم ہوں گے، جیسے ہمارے عمل ہوں گے، ایسے ہمارے اوپر حکم نافذ کیا جائے گا۔ ان کا عدل دیکھیے، لکھا ہے تفسیر کے اندر کہ عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کو جب خلیفہ بنایا گیا
تو بہت مالدار تھے، بہت ساری دولتیں ان کے پاس تھی، ساری دولتوں کو انہوں نے بیت المال میں جمع کر دیا، ساری دولتوں کو انہوں نے بیت المال میں جمع کر دیا، اور اپنی اولاد سے اور اپنے گھر والوں سے کہا میں نے آج تک تمہیں حرام کا لقمہ نہیں کھلایا ہے، اور میں اپنی زندگی میں کبھی تم کو حرام لقمہ کھلاؤں گا۔ بیوی سے کہا اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو اپنے سارے زیورات کو بیت المال میں جمع کر دو، اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو تمہارے پاس جو کچھ مال و دولت ہے سب کو بیت المال میں جمع کرنا پڑے گا۔ اولاد سے انہوں نے کہہ دیا اگر تم کو میرے ساتھ رہنا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ تم لوگ مجھ سے بری ہو جاؤ، میں تو اپنا گزارا صرف اسی تنخواہ پر کروں گا جو مجھ کو بیت المال سے ملے گی، میں ساری دولتوں کو اس لیے دے دیا، کل جب مجھے بیت المال سے تنخواہ ملے گی، لوگ اگر مجھے محبت میں ہدیے کے طور پر کچھ دیں گے تو لوگوں کی انگلیاں اٹھیں گے کہ دیکھو عمر ابن عبد العزیز گھوس کھا رہا ہے۔ گھوس سے بچنے کے لیے، لوگوں کی زبانوں سے بچنے کے لیے اپنی ساری مال و دولت پہلے بار بیت المال میں جمع کرتا ہوں، جو کچھ ملے گا مجھے وہاں سے، جو کچھ میری تنخواہ ہوگی میں اسی کے اوپر اپنی زندگی کا گزارا کر دوں گا۔ لکھا ہے مدینہ منورہ میں انہوں نے 10 سال تک حکومت کی، عراق سے ایک عورت چلتے ہوئے ان کے پاس میں اس آیت کریمہ کی تفصیل خلاصہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے جو سب سے پہلے حکم دیا ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے، عدل اور برابری کرنے کا حکم دیتا ہے، تو ان کا انصاف دیکھیے کہ عراق سے ایک عورت چلتی ہوئی آئی مدینہ منورہ کے اندر، کئی دن کا سفر کرتے ہوئے گھوڑے پر سوار ہو کر کئی دن کے بعد مدینہ منورہ پہنچتی ہے، لوگوں سے پوچھتی ہے مسلمانوں کے جو خلیفہ ہیں، مسلمانوں کے جو سردار ہیں ان کا گھر کہاں ہے، کس طرف ہے؟ آج ہم کو اگر چھوٹا سا عہدہ مل جاتا ہے یا ہماری کمائی بہت اچھی ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے ہم اپنا گھر ہی بناتے ہیں، ہمارے کپڑے بہترین سے بہترین، گاڑیاں بہترین سے بہترین لگے میں کچھ ہوں، دنیا والوں کی نگاہ میں کچھ بھی بن جائے لیکن اللہ کی نگاہ میں کوئی وقت نہیں ہوگی، اللہ کے لیے کریں گے تو دنیا والوں کی نگاہ میں بھی بلند رہیں گے اور اللہ کی نگاہ میں بھی بلند رہیں گے۔ دیکھا ہے کہ اس عورت نے جب عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا مکان پوچھا کہ کہاں ہے تو بتانے والوں نے کہا کہ دیکھو جو بوریے کا پردہ لگا ہوا وہی ان کا گھر ہے، ٹاٹ کا پردہ جو لگا ہوا ہے یہی ان کا گھر ہے۔ کس کا گھر ہے؟ امیر المومنین کا گھر ہے، خلیفۃ المسلمین کا گھر، جس کے گھر میں ٹاٹ کا پردہ لگا ہوا ہے۔ وہ عورت وہاں تک پہنچتی ہے، دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، اندر سے ایک عورت نکل کے آتی ہے، دروازہ کھولتی ہے، پوچھتی کہاں سے آئی، کیا کام؟ تو اس عورت نے کہا کہ مجھے امیر المومنین سے ملنا ہے۔ کہا بیٹھو گھر کے اندر تھوڑی دیر، ابھی آئیں گے پھر مل لینا۔ وہ بوڑھی عورت جو عراق سے آئی ہوئی تھی اس امیر المومنین کے گھر کو دیکھتی ہے تو اس گھر کے اندر ایک کنواں ہے اور ایک درخت ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، اور جو عورت پہلے سے موجود تھی گھر کے اندر وہ ہنڈیاں گھس رہی تھی، کھانا کھانے کے بعد، کھانا بنانے کے بعد عورتیں تو ہنڈیاں دھلتی ہیں تو ایسے وہ بھی کر رہی تھی، صابن لگا کے چھوڑ رہی تھی۔ تو آنے والی عورت سوچی کہ شاید کوئی خادمہ ہوگی، امیر المومنین کا گھر ہے، خادمہ ہوگی، تو انہوں نے کہا رکیے تھوڑی دیر، ابھی امیر المومنین آئیں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازے پہ دستک ہوئی، پتہ چلا امیر المومنین آ گئے، لیکن اس عورت کو پتہ نہیں کیا امیر المومنین ایک عام آدمی عام لباس میں، کون سوچ سکتا ہے کہ مسلمانوں کا امیر ایسا ہوگا؟ امیر المومنین جب گھر میں داخل ہوئے تو ان کی اہلیہ پہلے سے گھر میں موجود تھی، لیکن جو آنے والی عورت تھی اس نے سمجھا کہ شاید یہ خادمہ ہو، امیر المومنین کی اہلیہ نہ ہو۔ امیر المومنین کی بیوی نے کہا کہ آپ نے تو بڑی دیر کر دی۔ کہا ہاں لوگوں کے کاموں میں مصروف ہو گیا تھا، لوگ میرے پاس آئے، کچھ پوچھ رہے تھے، کچھ کہہ رہے تھے، میں سنتا تھا، اس لیے دیر ہو گئی، مجھے معاف کر دینا۔ پھر امیر المومنین عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قوم کو نور سے منور کر دے، لکھا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے کنویں سے پانی نکال کے بیوی کو دیتے ہیں، پھر بیوی اس ہنڈیوں کو صاف کرتی ہے اور گھر کے ایک کونے سے سرکہ کی ایک باٹل نکالتے ہیں اور اس کے ایک پلیٹ میں رکھ کے سوکھی روٹی سے کھا رہے ہیں۔ یہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، میں کسی کوئی کہانی قصہ نہیں سنا رہا ہوں، ہمارے آباب جیسے مسلمان، ہمارے آباب کے خلیفہ
अमीरुल मोमिनीन कोने से एक सिरके की बाटल निकालते हैं और सूखी रोटी लगा लगा के खाते हैं। तो खा लिए तो बीवी ने उस अजनबी औरत से कहा मिल लो या अमीरुल मोमिनीन। वो औरत ताज्जुब में पड़ गई, अरे ये अमीरुल मोमिनीन है, मुसलमानों के अमीर, मुसलमानों के सरदार ये है जो सूखी रोटी खाते हैं, सिरका खाते हैं, जिनके घर का हाल ये है सिर्फ कुआं हमारे तरफ, बाकी कुछ भी नहीं। अमीरुल मोमिनीन कहते हैं बताओ क्या बात है। आज अगर किसी को किसी बड़े आदमी के पास जाना हो तो 10 जगह पहले उसको कांटेक्ट नंबर लेना पड़ेगा, तब जाकर के साहब तक हो सकता है रसाई हो जाए, वरना साहब के छोटे छोटे साहब ही से वापस आना पड़ेगा। आज के साहब कुछ भी नहीं है। साहब तो पहले के थे जिनके अंदर अल्लाह का खौफ था, अल्लाह का डर था। वो जानते थे कि अगर इंसाफ नहीं करेंगे तो दुनिया में तो बच जाएंगे, लेकिन उस सरकार के सामने कोई नहीं बच सकता है। अमीरुल मोमिनीन ने कहा बताओ क्या काम है, क्यों आई हो इतना लंबा सफर करके। तो उस बुढ़िया ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन मेरे 5 बेटियां हैं, मेरे शौहर का इंतकाल हो गया है, मैं ये चाहती हूँ कि मेरे बच्चियों का कुछ वजीफा तय कर दिया जाए। इराक से चल करके आई थी, इराक भी उन्हीं की हुकूमत के नीचे था, अमीरुल मोमिनीन के। अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमतुल्लाहि अलैहि ने इस बात को सुना कि 5 बेटियां हैं, शौहर नहीं है, फौरन वो रोने लगे। ये थे अमीरुल मोमिनीन, इंसानियत का दर्द, इंसानियत को पहचानने वाले थे। बुढ़िया कहने लगी आप क्यों रो रहे हैं? उन्होंने कहा कि मैं इस बात पे रो रहा हूँ कि तू मेरी रियाया है और तू इतनी परेशान हो के मेरे घर आई है। होना तो ये था कि मुझे तेरे घर जाना चाहिए था, लेकिन मेरी गलती हुई, कसूर मेरा है, इसलिए मैं तुझसे माफी मांगता हूँ, तो मुझे माफ कर दे। बुढ़िया ने कहा कोई बात नहीं। कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरे बच्चियों के नाम पे वजीफा जारी कर दिया जाए। और वो सोच करके आई थी कि 5 बच्चे हैं, अगर मुझसे पूछेंगे कि कितना वजीफा, तो कह दूंगी कि बस 100 दिनार। कितना? 100 दिनार लिख दीजिए सालाना, हर साल हमको 100, मैं खुश हो जाऊंगी। लेकिन मेरे दोस्तों, अल्लाह ने क्या उनको अदल करने की ताकत, इंसानियत का दर्द समझते थे। उन्होंने काफी करम मंगाया और पूछा कितनी बेटियां? कहने लगी 5। कहा पहली बेटी के नाम 1000 दिनार। अरे क्या सोच के बैठी थी? 100 दिनार में 5 बेटियों का और मेरा गुजारा हो जाएगा, और पूरी साल में एक मरतबा 100 दिनार मिल जाएगा, मेरे लिए काफी हो जाएगा। लेकिन अमीरुल मोमिनीन ने कहा लाओ पहली बेटी के नाम 1000 दिनार लिख दिए। तो बुढ़िया बड़ी खुश हुई, अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा एहसान है। दूसरी बेटी के नाम 1000 दिनार, अल्लाह तेरा शुक्र है। 3 बेटियों का लिख दीजिए, 4 बेटियों का लिख दीजिए। जब चौथी का लिखे इन्होंने कि 1000 दिनार सबको, तो 4 बेटियों पे थे। बुढ़ी कहने लगी अल्लाह तेरा शुक्र है, तेरा एहसान है, तेरा फजल है कि मेरा मुश्किल रास्ता हल हो गया। अल्लाह अमीरुल मोमिनीन की उम्र में बरकत दे, अल्लाह इनकी जिंदगी में बरकत दे, इनके बाल बच्चों को खुश कर। लिखा कि अमीरुल मोमिनीन उस वक्त कलम और कागज साइड में कर दिए और कहा कि मैंने 4 बच्चियों का वजीफा लिखा, 5वीं का नहीं लिखूंगा। जाके अपनी बच्चियों से बोल देना, ये 4 बच्चियां, एक बच्ची का एक बहन का खुराक को लोग पूरा कर देंगे। समझ में आती है बात? 4 तक लिखे और 4 तक बुढ़िया क्या कह रही थी? अल्लाह तेरा शुक्र है, हर वक्त अल्लाह का शुक्र कर रही थी। और जब चौथी का लिखने लगे तो कहने लगे अल्लाह बादशाह की बहुत बरकत दे, बादशाह को सलामत रख। उन्होंने काफी कम साइड में कर दिया। बुढ़िया ताज्जुब में पड़ गई कि अमीरुल मोमिनीन 4 का लिखे हैं, एक और लिख दीजिए, हो जाएगा, मेरा काम पूरा, मैं चली जाऊं। उन्होंने कहा हो ही नहीं सकता, इसलिए कि जब तक तुम अल्लाह का शुक्र अदा करती थी, मैं अल्लाह के हुक्म से लिखता था। अब तुम मेरी बड़ाई कर दी है, तूने मेरी तारीफ कर दी, मेरे अंदर उज्र आ गया, तकब्बुर आ गया। अगर मैं 5वीं के लिखता हूँ तो अल्लाह के लिए नहीं बल्कि मेरे लिए होगा, इसलिए मैं 5वीं का वजीफा नहीं लिख सकता। ये थे अमीरुल मोमिनीन। आज हम अगर किसी को कुछ खिला दें पिला दें, अगर तारीफ कर देता है तो आसमान पर पहुंच जाते हैं। तारीफ तो अल्लाह की है, हमारी और आपकी तारीफ क्या? अगर एक दिन हम मुंह में बख्श ना करें तो दूसरे दिन बदबू आएगी, मुंह ना धोए तो आंख से कचरा निकलेगा। हमारी और तारीफ किस चीज की? तारीफ की लायक तो है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अमीरुल मोमिनीन ने कहा कि जाओ, 4 का ही रहेगा, 5वां का नहीं हो सकता है। अगर मैं 5वीं का भी लिख दिया तो ये मेरे नफ्स के लिए हो जाएगा, इसलिए 4 पे बंद। बहरहाल आओ नहीं, चलो बहुत काफी है। मैं तो सोच के आई थी 4000 हो गया। अमीरुल मोमिनीन ने कहा कि जाके
इराक के गवर्नर को ये खत दे देना और तुम्हारा वजीफा चालू हो जाएगा। फौरन बुढ़िया वहाँ से निकलती है और इराक में 2-3 दिन के बाद पहुँचती है। इराक का जो बादशाह था, हुक्मरान था, जो गवर्नर था, उसके पास जब पहुँचती है और वो खत देती है तो फौरन वो इराक का जो गवर्नर था रोने लगा। 2-3 दिन के बाद पहुँचती, आज निकली है, 2 दिन रास्ते में, तीसरे दिन चौथे दिन पहुँची। जैसे ही उन्होंने खत को देखा, जो गवर्नर थे इराक के, फौरन रोने लगे। तो बुढ़िया समझी शायद इसलिए रो रहे हैं कि बहुत ज़्यादा वजीफा मेरा तय हो गया है, मैं कहाँ से दे पाऊंगा। तो आप, बुढ़िया ने कहा परेशान मत हो, अमीरुल मोमिनीन ने लिख के दिया है, जैसा किया है उसे आप कर दीजिए। उन्होंने कहा कि मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि अमीरुल मोमिनीन ने तुम्हारा 4000 दिनार लिखा, बल्कि मैं इसलिए रो रहा हूँ कि रात में उनका इंतकाल हो गया है। अमीरुल मोमिनीन का रात में इंतकाल हो गया है। बुढ़िया परेशान हो गया, क्या मैं तो लिखा के लाए बड़ी खुशी खुशी कि मेरा वजीफा चालू हो जाएगा, मेरी जिंदगी खुशहाली की गुजरेगी, अब क्या होगा। तो गवर्नर भी ऐसे ही था। जब मैंने कहा ना, जब बादशाह आदिल होता है तो उसकी रियाया भी ऐसी होती है। बादशाह ने कहा, उस गवर्नर ने कहा कि बूढ़ी माँ तुझे रोने की जरूरत नहीं है, जब तक मैं गवर्नर रहूं, जब तक मैं इस कुर्सी पे बैठूंगा, तब तक तुम्हारा वजीफा जारी रहेगा, मेरे मरने के बाद भी तुम्हारा वजीफा जारी रहेगा। इसलिए कि अमीरुल मोमिनीन जब लिख दिए हैं, उनके जैसे आदिल लोगों ने जब लिख दिया है, उनकी बरकत से अल्लाह ने हमारे दिलों को भी नरम कर दिया है। जब तक हम इस कुर्सी पे बैठेंगे तब तक तो तुम्हारे वजीफा जारी रहेगा, लेकिन मरने के बाद भी तुम्हारा वजीफा बंद नहीं होगा। बुढ़िया कहने लगी मरने के बाद कैसे होगा। कहने लगी मैं तो अभी अमीर हूँ, मैं तो दूंगा बैतुल माल से, लेकिन अल्लाह ने मुझे इतनी दौलत दी है, इतना माल दिया है कि जब मैं मर जाऊंगा तो अपनी औलाद से वसीयत करके जाऊंगा कि इस बुढ़िया औरत का वजीफा बंद नहीं करना, मेरे मरने के बाद भी तुम्हारा वजीफा जारी रहेगा। फिर उन्होंने खुद कहा कि उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमतुल्लाहि अलैहि की बरकतों का नसीब है कि अल्लाह ने उनके अदल की वजह से, उनके इंसाफ करने की वजह से अल्लाह ने हमारे अंदर वो सिफत पैदा कर दी है। इसलिए मैं कहता हूँ मरने के बाद भी तुम्हारा वजीफा जारी रहेगा। लिखा है कि उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमतुल्लाहि अलैहि के पहले जितने भी बादशाह, जितने भी गवर्नर बने, खलीफा बने, मालदारों के माल को तो लूटा ही लूटा, गरीबों के माल को लूट करके अपना पेट भरा था। जब ये तख्त पर बैठे, इन्होंने जब सल्तनत तख्त को संभाला तो तमाम गरीबों के मालों को वापस कर दिया और उस मुल्क का हाल ये हो गया कि कोई ज़कात का मुस्तहिक नहीं रहा। जिनका माल था सबको वापस कर दिया, और जब सबका माल अपने अपनी जाति में आ गया, अल्लाह ने उनको इतना मालदार बनाया कि कहीं कोई गरीब दिखता ही नहीं कि उसको ज़कात दे दी जाए। उनसे पहले जितने भी खलीफा बने, गरीबों को ईद के दिन सिर्फ हदाया देते थे। ईद और बकरा ईद के दिन हदिया तोहफा बादशाह की तरफ से मिलता था। लेकिन उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमतुल्लाहि अलैहि का कहना था, तुम मेरे दर पे हर दिन आओ, जिस दिन तुमको, जैसे तुमको ईद के दिन मिलता था, हर दिन मेरे यहाँ से तुमको ऐसे वजीफा मिलेगा। उन्हीं के दौर का वाकया है। एक बूढ़ा आदमी बकरियां चला रहा था। इंसानों पे तो इंसानों पे, अपने ने तो सलाम किया था, गैरों ने भी सलाम किया, जानवरों ने भी उनकी ताज़ीम की। बकरियां चला रहा था, सामने से कुछ लोग गुजर रहे थे, देखा कि एक शेर बकरी पे हमला कर दिया। बादशाह सलामत पता नहीं कहाँ है, और ये देहाती गावड़िया आदमी जंगल में बकरियां चला रहा है। जब शेर ने बकरी के ऊपर हमला किया तो बुढ़ा सर पकड़ के रोने लगा। लगता है कि अमीरुल मोमिनीन का इंतकाल हो गया है। लोगों ने पूछा तुमको कैसे खबर हुई, वो तो बहुत दूर है, तुम तो जंगल में हो, देहात में हो। उन्होंने कहा कि मुझे पता इसलिए चला कि ये शेर बकरी पे हमला किया, जब तक वो जिंदा थे किसी की मजाल नहीं थी कोई किसी को आंख दिखा दे, पता चला दुनिया से चले गए हैं, इसलिए हर कोई आजाद हो गया है। शेर ने बकरी के ऊपर ही पता चला। हाँ, उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमतुल्लाहि अलैहि का इंतकाल हो गया। उनका ये आदल था, इंसाफ था। उन्हीं की औलादों के बारे में आता कि एक दिन कहा है कि ईद का चाँद निकलने वाला है। आदल, इंसाफ पहले अपनी जात से शुरू कर रहे हैं। ईद का चाँद निकलने वाला है। बच्चों ने अपनी माँ से कहा, जिनकी बीवी थी, जिनका नाम फातिमा था, उन बच्चों ने अपनी माँ से कहा कि हमारे बाप बादशाह है, खलीफा है, उनसे कहो कि कल ईद आने वाले, हमारे लिए कपड़े बना दें। माँ को बेचारी डरते डरते बोली, इसलिए कि उनको मालूम था होने वाला कुछ नहीं है। शाम को वापस आए, बीवी ने कहा कि बच्चों ने ऐसे दरखास्त की है कि
کل عید ہونے والی ہے، ہمارے لیے نیا کپڑا بنا دے، نیا جوڑا تیار کروا دے۔ امیر المومنین نے کہا میرے پاس تو کچھ ہے نہیں، میرے پاس کچھ بھی نہیں، بیلنس میں بچوں کا یہ وقت کے امیر تھے۔ بیوی نے کہا اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے، ایڈوانس نہیں ہے تو آپ ایڈوانس کے ساتھ مہینے کی تنخواہ لے لیجیے، آپ تو کام کریں گے، جو کچھ کرنا آپ کریں گے، آئندہ مہینے تو برابر ہو جائے گا۔ تو امیر المومنین نے کہا صحیح بات ہے، تمہاری تدبیر تھوڑا مجھے سمجھ میں آئی۔ تو انہوں نے ایک خادم کو بلایا اور کہا کہ دیکھو میرے گھر میں پیسہ نہیں ہے، ایسا کرو میرے ایک مہینے کی ایڈوانس تنخواہ دے دو، میں باقی کام پورا کر دوں گا۔ وہ خادم یہ غلام کی حیثیت رکھنے والا، اس نے کیا جواب دیا کہ امیر المومنین ہم بھی آپ ہی کی تربیت میں رہنے والے ہیں، آپ ہی کے زیر سائے میں ہم لوگوں نے زندگی گزاری ہے، آپ یہ لکھ کر کے دے دیں کہ آئندہ ایک مہینہ آپ زندہ رہیں گے، آپ یہ لکھ کر کے مجھے دے دیں کہ آئندہ مہینے میں زندہ رہوں گا، میں آپ کو پگار دے دوں گا۔ امیر المومنین نے کہا کہ ہو ہی نہیں سکتا، مہینے میں کیا، گھنٹوں میں کیا، اس سیکنڈ میں مجھے پتہ نہیں، میں آئندہ سیکنڈ میں رہوں گا، آئندہ گھنٹے میں رہوں گا یا نہیں رہوں گا، اس لیے میں نہیں لکھ سکتا۔ اس نے کہا وزیر نے کہ جب نہیں لکھ سکتے ہو تو پھر کیسے پگار دی جائے؟ امیر المومنین نے کہا کوئی ضرورت نہیں ہے، اپنے بچوں کو میں سمجھا دوں گا۔ شام کے وقت بچوں کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو تمہارا باپ 3 بر اعظم کا بادشاہ ہے، 3 بر اعظم کا خلیفہ ہے، آج تک تمہیں ایک لقمہ حرام نہیں کھلایا ہے، اور میں یہ سوچتا ہوں کہ میں تم کو حرام لقمہ کھلاؤں گا بھی نہیں۔ میرے بیٹوں کو پرانے اور پھٹے کپڑے میں عید کر لو، چلے گا، یہاں نہیں تو تمہارا مقام وہاں اونچا ہو جائے۔ بیٹوں نے کیا، خوشی خوشی کیا۔ یہ تو امیر المومنین۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ان کے زمانے سے یہ حدیث جو کتابیں، آج حدیث کی کتابیں ہمارے سامنے دکھتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو حدیثیں رہتی تھی یہ کتاب کی شکل میں نہیں ہوتی تھی، 2-4 حدیث یہاں 2 ایسے رہتا تھا، لیکن جب ان کا دور آیا، جب یہ حاکم بنے، بادشاہ بنے، تو انہوں نے تمام حدیثوں کو ایک جگہ جمع کروایا اور کتاب کی شکل دے دی، ہمارے لیے آسان ہو گیا۔ تو ان کے زمانے سے جمعہ کے خطبے میں یہ آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی پڑھی گئی ہے، اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں۔ میں نے کہا کہ یہ ایک آیت ایسی آیت ہے کہ پورے اسلام کا، پورے دین کا خلاصہ اس کے اندر اللہ نے بیان کر دیا ہے۔ اس لیے جمعہ کے خطبے میں اس آیت کریمہ کو پڑھ کر کے مسلمانوں کی یاد دہانی کرائی جاتی ہے، مسلمانوں کے ذہن کو کھول دیا جاتا ہے کہ دیکھو تم ان 6 چیزوں کی پابندی کر لو جو اس آیت کریمہ میں بیان کی گئی ہے، تم ان 6 چیزوں کو کبھی بھی فراموش نہ کرو، تمہاری زندگی بھی بنے گی، تمہاری دنیا بھی بنے گی اور تمہاری آخرت بھی بنے گی۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں اس آیت کریمہ کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ کتنی جامع آیت ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ قرآن مقدس کی ایک ایسی جامع ترین آیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں تمام خیر کو بیان کر دیا ہے، تمام بھلائیوں کو بیان کر دیا ہے، تمام اچھائیوں کو بیان کر دیا ہے، اور اسی آیت کریمہ میں دنیا کی تمام برائیوں کو، تمام گناہوں کو بھی بیان کر دیا ہے۔ 3 چیزیں کرنے کی ہے اور 3 چیزوں سے رکنے کا حکم دیا گیا ہے۔ لکھا ہے کہ آیت کریمہ جس وقت نازل ہوئی تھی، یہ آیت کریمہ جس وقت نازل ہوئی وہی میں نے جو پڑھا، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی تھی اس وقت اس آیت کریمہ کی جامعیت اور اس کی تاثیر ایسی تھی کہ کئی لوگوں کے دلوں میں ایمان داخل ہو گیا صرف اس آیت کو پڑھ کر کے۔ حضرت ارقم بن صیفی رضی اللہ تعالی عنہ ابھی ایمان نہیں لایا، ابھی انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا، ایمان نہیں لائے، جب ان کے سامنے آیت کریمہ پڑھی گئی فوراً اسلام میں داخل ہو گئے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں ان کا بڑے تفصیل سے واقعہ لکھا ہے۔ حضرت ارقم بن صیفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ لکھتے ہیں کہ اپنے قوم کے بہت بڑے سردار تھے۔ حضرت ارقم بن صیفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قوم کے سردار تھے، بڑے مالدار آدمی تھے۔ جب انہوں نے سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا ہے، یہ خود چاہتے تھے کہ میں آپ سے ملاقات کروں، ابھی ایمان نہیں لائے، اسلام میں داخل نہیں ہوئے، لیکن جب پتہ چلا کہ محمد نامی اپنے آپ کو نبوت کا اعلان کرتا، نبوت کا دعویٰ کرتا، میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔
آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتے تھے، لیکن قوم کے لوگوں نے سمجھایا آپ ہمارے سردار ہیں، بذات خود آپ کا جانا یہ اچھا نہیں ہے، اس سے بہتر ہے کہ اپنے قوم کے، اپنی برادری کے کچھ لوگوں کو بھیج کر کے پتہ لگاتے ہیں کہ محمد کون ہے، کیا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ